للذین احسنوا الحسنى. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 نشستوں سے ایک موضوع چلا آ رہا ہے، سورۃ الفرقان کی روشنی میں رحمان کے بندوں کی صفات کیا ہے۔ آج اس کے اوپر تیسرا خطبہ جمعہ یا تیسری نشست ہے۔ اس سے قبل پہلے خطبہ جمعہ میں اور پہلی نشست میں سورۃ الفرقان کا اوورآل تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا، اور پھر پہلی 2 صفات، نمبر 1 رحمان کا بندہ ہونا، عبد ہونا، یہ اپنی ذات میں ایک صفت ہے، اور دوسری صفت یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، چال کا تذکرہ ہوا۔ دوسری نشست میں یعنی گزشتہ جمعہ سورۃ الفرقان کا مزید کچھ تعارف اور 2 مزید صفات ہم نے سیکھی۔ ان میں سے ایک اوورآل تیسری وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب مشتعل مزاج جاہل لوگ جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تاکہ اس کی عزت بھی محفوظ رہے، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے۔ چوتھے نمبر پر وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، گزشتہ جمعہ ہم نے جو دوسری صفت جو ہم نے سیکھی سورۃ الفرقان سے کہ ان کی راتیں شاندار ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہوئے سجدے اور قیام کی حالت میں ان کی راتیں گزرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، ہماری نسلوں کو، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو ان سب صفات سے متصف فرمائے۔ یہ جو ابتدائی 4 صفات ہیں یہ بندہ مومن یا ایک انسان کا جو ظاہر ہے اس کے بارے میں ہے کہ انسان کا بول کیسا ہے، اس کی چال کیسی ہے، اس کا حال کیسا ہے، اس کی فزیکل اپیرنس کیسی ہے۔ سب سے پہلے ہوا حال کا تذکرہ کہ رحمان کا بندہ، اس کی حالت یہ بتاتی ہے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، کہ وہ عبد الرحمان بن کے جی رہا ہے، کہ وہ کسی کا بندہ ہے، وہ مالک، آقا، مطلق العنان، متکبر نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا حال یہ بتائے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے، بھئی یہ کسی کے تابع ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی چال بتائی کہ اس کی چال یہ بتائے گی کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا بول بتایا کہ اس کی زبان یہ بتائے گی، اس کا سیلف کنٹرول یہ بتائے گا کہ وہ رحمان کا بندہ ہے۔ حال آ گیا، بول نے بتا دیا، اس کی چال ایسی بن گئی۔ یہ ہے دن کے مشاغل، دن کے وقت انسان کو انسانوں کے ساتھ واسطہ ہے، گھر سے باہر ہے، گلیوں میں ہے، بازاروں میں ہے، سفر میں ہے، اپنے کام کاروبار میں ہے، شغل میں ہے، ملازمت میں ہے، نوکری میں ہے، تو بتایا بھئی اس کا حال یہ ہونا چاہیے، اس کا بول ایسا ہونا چاہیے، اس کی چال ایسی ہونی چاہیے کہ وہ رحمان کا بندہ ہے، اس کا دن ایسا گزرے کہ وہ رحمان کا بندہ نظر آئے۔ پھر بتایا کہ اس کی رات بھی ایسی ہو کہ وہ رحمان کا بندہ ہو، ایسا نہیں کہ دن اس نے محنت میں گزارا، دن مشقت میں گزارا، دن میں حلال کے اوپر قائم رہا، اور رات اس کی ایسی گزری، سینما ہے اور اسی طرح سے لہو و لعب ہیں، مشاغل ہیں، تھیٹر ہیں، اسٹیج ڈرامے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں جو کہ آج کل ایڈوانس فارم کے اندر مختلف دلائل کے ذریعے سے ان کو جسٹیفائی کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی قوم کی معاشی صورتحال ایسی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر ایک کا بزنس ڈوبا ہوا ہے، کسی آدمی کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، کسی کے منہ پہ مسکراہٹ نہیں آ رہی، لہذا اسٹیج ڈرامے پہ آؤ، یہ اتنی کی ٹکٹ لو، تم ہنسو گے، تمہاری طبیعت فریش ہو جائے گی۔ یہ جواز کی شکل پیدا کی جا رہی ہے۔ عذر از گناہ بدتر از گناہ، گناہ تو گناہ ہوتا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایک گناہ کو جائز ثابت کرنے کے لیے زور لگانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے اچھا کام کر رہے، اب اچھے کام سے کون توبہ کرے گا؟ اچھے کام سے تو کوئی توبہ نہیں کرے گا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ گناہ کے 4 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے ارتکاب، گناہ کو کرنا۔ انسان ہے، کمزور ہے، گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء کے، گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہے، صحابہ محفوظ عن الخطا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ ارتکاب یہ پہلا درجہ برا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے اصرار، اس کو بار بار کرنا، یہ ارتکاب سے برا درجہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے، وہ آتا ہے استبشار، کھل کھلا کے بتانا، جناب میں نے یہ مارکا مارا، میرا بچہ جناب اس معاملے میں کامیاب ہو گیا، چاہے وہ کسی گناہ کے معاملے میں اس کا کیریئر بن گیا ہو، کسی ناچ گاچ میں، کسی حرام کاری میں۔ بس میڈیا کی تشہیر، آج کل ہر چیز کا کیریئر میڈیا نے بنا دیا ہے کہ ہر چیز میں کیریئر ہے جی، چاہے وہ حلال ہے چاہے وہ حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس کیریئر ہے، ملک کا نام آنا چاہیے جناب اس ہر چیز میں مغرب کی نقالی۔ کیریئر ایک ایسا جن بتا دیا گیا، ایسا بھوت بتا دیا گیا کہ نوجوان اس کے پیچھے پاگل ہے۔ بھئی خدا کا صلاحیت ہے، جس بھی کام میں لگا دو بس ہمارا کیریئر بننا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی اس کام کو دیکھو وہ حلال ہے کہ حرام ہے، سب سے پہلے تو تم رحمان کے بندے ہو، مخلوق اس کی ہو۔ سب سے پہلے ارتکاب، اصرار، استبشار، اس پر خوشی منانا۔ پھر چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ استدلال، اس کے اوپر دلائل گھڑ گھڑ کے لانا اس کے جواز کے لیے، کیونکہ اس میں آپ خود کو خوش نہیں کر رہے بلکہ معاشرے کو بھی اس طرف لگا رہے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے لہذا یہ کرو۔ تو یہ دن بھی اس کے شاندار، راتیں بھی اس کی، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ مومن صرف دن کا نہیں ہوتا، مومن صرف کام کاروبار کا نہیں ہوتا، مومن صرف اپنی فیملی بیوی بچوں کی خوشحالی کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی راتیں بھی شاندار ہوتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومن رات کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، بغداد کی بہت بڑی شخصیت، حاکم وقت نے ان کو کہا کہ جائیے فلاں جگہ کی آپ کو ہم گورنری سونپ رہے ہیں، نیم روز صبح ہے، آپ میں سے دوستوں نے نام سنا ہوگا نیم روز۔ نیم روز کہتے ہیں آدھے دن کو، نیم فارسی میں آدھے کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں، سب واقف۔ نیم روز ایک بہت صبح ہے تاریخی، جائیے آپ کو فلاں جگہ کی گورنری سونپ۔ وہ اللہ والے تو ان کو پتا تھا کہ جب انسان حکومت کے امور میں مشغول ہوتا ہے، ضروریات بڑھتی ہیں، پبلک کی رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں، تو اب انسان کی توجہ اللہ کی طرف کم ہوتی ہے، حلال حرام سے بعض دفعہ انسان جو ہے وہ لاپرواہی اختیار کر جاتے، تو اللہ سے تعلق انسان کا بعض دفعہ کمزور بھی ہو جاتے۔ جائیے آپ کو نیم روز کی بادشاہی سونپی، آپ کو وہاں کی گورنری آپ کو سونپی۔ حضرت نے فارسی کے چند جملے لکھ کے بھیجے، چونچی تر سنجرے رخ بختم سیاہ بود، ایک طرف اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا، اس کی بیک سائڈ پہ انہوں نے یہ تحریر لکھ کے بھیجی، چونچی تر سنجرے رخ بختم سیاہ بود، در دل بود اگر حوث ملک سنجرے، زانگا کے یافتم از خبر ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیخ جو نمی خورم۔ بادشاہ تو مجھے نیم روز کی بادشاہت تو مجھے آفر کر رہے، وہاں کی سلطنت مجھے دے رہے، گورنری مجھے وہاں کی دے رہے، نیم روز کی۔ چونچی تر سنجرے رخ بختم سیاہ بود، توے کی جو پشت ہوتی ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کالی ہوتی ہے، توا جس کے اوپر روٹیاں لگاتے، اس کی پشت کی طرح میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ چونچی تر سنجرے رخ بختم سیاہ بود، گر دل بود اگر حوث ملک سنجرے، سنجر اس کا دارالحکومت ہے اس صوبے کا، اگر میرے دل کے اندر سنجر کی اتنی سی خواہش بھی پیدا ہوئی ہے، کیوں؟ زانگا کے یافتم از خبر ملک نیم شب، جب سے مجھے نیم شب کی بادشاہت اللہ نے دی ہے، نیم روز کو میں جو کی ایک ٹکڑے کے برابر بھی نہیں سمجھتا، کوئی حیثیت نہیں میرے نزدیک۔ اللہ نے مجھے نیم شب کی بادشاہت دی۔ یہ تھے اللہ والے جن کے دل گھوڑوں کے پشتوں پر گزرا کرتے تھے اسلام کے دفاع کے اندر، اور ان کی راتیں مسلوں کے پشتوں پر گزرا کرتی۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، مومن وہ ہوتا ہے 24/7 کا ہوتا ہے، 24/7 کا، دن کا بھی مومن ہے، رات کا بھی مومن ہے، ہر حال میں وہ مومن ہے۔ 4 صفات، اب اس کا ظاہر پورا تعمیر ہو گیا، یہ 4 صفات آنے کے بعد۔ حال میں بھی عبد الرحمن ہے،
چال میں بھی عبد الرحمن ہے اور بول میں بھی عبد الرحمن ہے، دن کا بھی عبد الرحمن ہے، رات کا بھی عبد الرحمن ہے، ظاہر اس کا پورا ہو چکے۔ لیکن دین اسلام صرف ظاہری کردار کو تعمیر نہیں کرتا، ظاہری شخصیت کو تعمیر کرنے کو کافی نہیں سمجھتا، اس سے آگے بڑھاتے۔ پانچویں سے فرمائیں یہ ساری تعمیر ہونے کے باوجود اب وہ کیا کرتا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اب وہ اللہ سے ساتھ میں یہ دعا کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے، یہ دعا بھی کر رہے، نیکیاں بھی کر رہے، دعا بھی کر رہے، صلہ رحمی بھی کر رہے، ساتھ میں یہ دعا بھی کر رہے، حلال روزی بھی کما رہے، ساتھ میں اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دینا، ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اس سے جان نہیں چھوڑ۔ دنیا کی کوئی تکلیف ہے، انسان قید میں پھنس گیا، مرض میں پھنس گیا، قرض میں پھنس گیا، بینک کی قسطوں میں پھنس گیا، طرح طرح کی انسٹالمنٹ میں پھنس گیا، کوئی چھوٹنے کا ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ موت۔ وہاں پر یہ آپشن بھی نہیں ہے، غرامہ، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لینا، انہا کان غراما، کیونکہ وہ چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ٹھہرنے کی، رہنے کی بہت بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ کوئی ہو نہیں سکتی۔ Nobody has never experienced for such place to visit، ایسی بدترین جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود سکھایا کہ جہنم سے پناہ مانگو، اور اس آیہ میں فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے رحمان کے بندوں کہ وہ اللہ سے پناہ چاہتے۔ آپ کو مارکیٹ میں کئی سارے اسکالر ملے، بھاڑے کے اسکالر، امپورٹڈ اور اوور لوڈڈ، ان کو کہوں گا اوور لوڈڈ اسکالر، کہیں گے نہیں بس اللہ کی ذات تو بڑی غفور الرحیم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو میں جو نیکی کرتا ہوں نا جی، تو میں جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، وہ کہ میں اللہ کو اللہ کا مانتا ہوں اس لیے میں نیکی کرتا ہوں، جنت کا لالچ نہیں ہے مجھے، میں جو برائی سے بچتا ہوں نا تو میں جہنم کے خوف سے نہیں، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ گویا کہ پہلا جملہ ان کا ٹھیک ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، نیکی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، گناہ سے بچنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ دوسرا جملہ انتہائی زہریل ہے، جنت کا لالچ نہیں، جہنم کا ڈر نہیں۔ ارے ظالم، تمہیں قرآن مجید پڑھا نہیں ہے؟ قرآن مجید کا مرکزی مضامین میں سے ایک مضمون ہے، یہ متقین کی صفت ہے۔ جنت کیا؟ اللہ کا قرب ہے، اس کا لالچ کس بدبخت کو نہیں ہے؟ کلمہ ہم نے پڑھا اس لیے کہ اللہ کا قرب مل جائے، جنت کا لالچ کیوں نہیں ہے؟ ایمان کا حصہ ہے جنت کا لالچ، جہنم کا خوف یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیسے کہہ رہے کہ جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، جہنم کے خوف سے میں فلانا گناہ نہیں کرتا؟ پہلا جملہ ٹھیک ہے، پورا جملہ حضور ٹھیک کیجیے آپ، جنت کا خوف بھی ہونا چاہیے، جہنم کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ متقین کی صفات میں سے اللہ نے گنوایا، اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ سید المرسلین ہے، خاتم المرسلین ہے، محسن انسانیت ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے ٹائٹل کے حامل ہے، اس کے باوجود ان کا رونا دیکھی، ان کا دھونا دیکھی، آہوزاری دیکھی، ان کی راتیں دیکھی۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں یصلی، حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ولی صدری ہی، اور حضور پاک علیہ السلام کا سینہ کیسا ہوتا تھا؟ عزیر کا عزیر المرجل، جس طرح ہنڈیا کے ابال کی آواز آتی، ایسے جوش مارتا تھا حضور کا سینہ۔ اللہ نے خوف کی ایک حالت طاری کی ہوئی تھی، عزیر المرجل۔ لیکن یہاں پہ ٹھہر جائیے، صرف خوف کافی نہیں، ایمان، الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان کس کا نام ہے؟ امید اور خوف کے دو پیرامیٹرز ہیں، ان کے درمیان ہے ہمارا فیتھ۔ نہ صرف ایک طرف امید ہی امید اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ جنت کے ٹکٹ اپنے لیے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی ہر ایک جو پسندیدہ اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، یا پھر جہنم کا خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ جس نے چھوٹا سا بھی کسی سے گناہ صغیرہ بھی سرزد ہوا تو اس کو بھی جہنمی قرار دے دیا۔ نہ بھی نہ،
किसी को ये इख्तियार नहीं है किसी को पक्का जन्नती या पक्का जहन्नमी कहे, जब तक कि कुरान मजीद या सुन्नत रसूलुल्लाह से किसी के लिए टेक्स्ट ना आ जाए, कोई किसी के ऊपर फतवा नहीं लगा सकता। ईमान रख बैन अर्रजाई वल खौफ। कैसे लोग थे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिरी वक्त है, अपने बेटे जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर अक़दस है, उनको हुक्म दे रहे हैं, बेटा मेरा सर नीचे जमीन के ऊपर रख दे, मट्टी के ऊपर रख। अब्बा जान आपके लिए तो फला फजीलत भी है, आपका महल तो अल्लाह के महबूब जन्नत में देख के आए, आप तो बदरी सहाबा हैं, आपके लिए जन्नत के वादे। लेकिन उम्मत के लिए मिसालें सेट की उन लोगों ने, ऐसा नहीं अल्लाह ने मकाम दी। फरमाया मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं कि मेरा सर नीचे रख, मुझे मेरा दर्जात मत सुना। अल्लाह की जात बहुत बड़ी जात है, अगर उमर बराबर सराबर बंदी छूट गया तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूं। यार ये छोटी बात है। तुम लोगों से कहते हो कि जन्नत के डर से फलाना काम मत करो, जन्नत के लालच में फलाना काम क्यों ना करें भाई। एक तरफ रजा है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद है, दूसरी तरफ अल्लाह की पकड़, अल्लाह के मुआवजे का खौफ और डर, दरमियान में ईमान मौजूद। अफसरुल बशर बाद अज़ अंबिया, सहाबा इकराम के सरदार, हुजूर की उम्मत की सबसे अफसल तरीन शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, लोगों अल ईमान बैन अर्रजाई वल खौफ, ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी हालत का नाम है। और उसकी मिसाल दिया करते थे, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते। फरमाया कि अगर रोजे क़यामत अगर ये ऐलान हो जाता है कि सब लोग जन्नत में जा रहे हैं, एक बंदा जो जहन्नुम में जाए, मुझे डर होगा कहीं वो मैं तो नहीं, कि खौफ का आलम। ऑन दी अदर साइड अगर ये अनाउंसमेंट होती कि सब लोग जहन्नुम में जा रहे हैं, एक आदमी है जो जन्नत में जा रहे हैं, तो मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद होगी कि शायद वो मैं ही हूं। कितने खूबसूरत अंदाज में सिर्फ 2 जुमले में ईमान समझा दिया जरा। अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी हो और अल्लाह की पकड़ का खौफ भी हो, तो इफरात तफरीत नहीं, दोनों के दरमियान में। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, कैसी शख्सियत की तामीर की। फरमाया कि ये अल्लाह से ये दुआ करते, ऐ अल्लाह जहन्नम के अजाब से हमें पनाह मिल जाए। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, बिला कुछ पिटाई के मिल जाए जन्नत। जहन्नम से अल्लाह बचा ले, इससे बड़ी क्या कामयाबी। अल्लाह खुद ये सिखा रहे। तीसरे नंबर और उसके बाद फिर आगे ओवरऑल छठे नंबर पर, छठी सिर्फ रहमान के बंदों की। फरमाया वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के बंदे वो हैं कि जब वो अपने माल को खर्च करते हैं, लम युस्रिफू, ना हद से आगे बढ़ते हैं, वलम यक़्तुरू, और ना ही अपने माल को अपने साथ इतना ज्यादा चिमटा लेते हैं कि जरूरत की बिना पर भी खर्च नहीं करते। वलम युस्रिफू वलम यक़्तुरू, ना इस तरफ है ना इस तरफ है। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, ना इतना हाथ को खुला रखा कि इंसान अपनी जरूरत के वक्त खुद ही मोहताज बन जाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दे, इसराफ और तब्दीर में पड़ जाए। ना इतना तंग के बखील बन जाए, जरूरत के मौका पर भी खर्च ना करे। ये 2 हदें हैं, 2 इंतहाओं के बीच में रहते हैं। हद से बढ़ जाना यह भी मना है दीन इस्लाम में, हद से उतर आना, कम करना, यह भी दीन इस्लाम में नहीं है किसी भी मामले में। यहां पर तो खैर इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो फाइनेंशियल बैलेंस है, यहां पर उसकी तालीम दी जा रही कि अपने मालों को इस लिहाज से कैलकुलेट करके रखो कि जरूरत के मौका पर तुम्हारे पास मौजूद हो और तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। यह हमारे मुआशरे के हर एक बंदे की जरूरत है।
میرا بس چلے تو میں چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں چیخ چیخ کے لوگوں کو کہوں کہ خدا کے لیے آؤ اور سورہ رحمان کی، سورہ فرقان کی آخری صفات سیکھ لو، ایک ایک کر کے اپنا انالیسس کرو، ایویلویٹ کرو خود کو، یار اس میں سے کون سی صفت ہے جس میں ہلکا ہوں۔ اپنے انسان اپنا منتھلی اپنے ایک ٹارگٹ سیٹ کرے، ایک ایک صفت کو اپنے اندر لے کے آئے، انکلکیٹ کرے، اور پھر ہر مہینے اس کا جائزہ لے کہ یار سورۃ الفرقان کے مطابق میرا حال ٹھیک ہے، میرا بول ٹھیک ہے، میری چال ٹھیک ہے، کس چیز میں میں کمزور ہوں اس کو میں امپروو کروں، میرے دن ٹھیک ہے، میری راتیں ٹھیک، کیا میں اللہ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، کیا میرا مال کا کمانا اور اس کا خرچ کرنا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے انسان سے سوال کیے جائے، لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ ہمارے سوالوں کا جواب نہ دے۔ وہ سوال کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ اس سے پوچھا جائے گا دو سوال اس کے مال کے بارے میں، دو سوال اس کے اپنے بارے میں، ایک سوال اس کے علم کے بارے میں، عن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے بارے میں کہ کن کاموں میں پرانا کیا، ہوائے نفس میں، گلیوں چوکوں چراہوں میں، بازاروں میں، مادہ پرستی میں، ہوائے نفس میں، سینما اور اسٹیج ڈراموں کے اندر، کہاں اپنی جوانی کو کھپایا تو نے؟ بتا، کھڑا ہو ادھر سامنے، تیرے اندر جو قوت آئی تھی، طاقت آئی تھی، سینہ تان کے تو کھڑا ہوتا تھا، کہاں سے آئی تھی تیرے اندر طاقت؟ بتاؤ۔ اور پھر اس کی زندگی کے بارے میں، وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اپنی زندگی کو، اس کے مختلف مراحل کو کن کن کاموں میں تو نے فنا کی، بتاؤ۔ تیسرا سوال اس کے علم کے بارے میں کہ تو نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ علماء کے لیے یہ بہت بڑی وارننگ ہے، اہل علم کے لیے بہت بڑی وارننگ، چاہے وہ کسی بھی درجے کا ہو۔ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جس کو مل جاتا ہے اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی، غرور و تکبر نہیں، اتنا زیادہ جھکنا ہوتا ہے جتنی بڑی اللہ کی نعمت ملتی ہے۔ پھر دو سوال اس کے مال کے بارے میں ہوں، من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو کمایا، وفیما انفقہ، اور اس مال کو کہاں خرچ کیا۔ بتائیے، مال کے بارے میں جو سوال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دین اسلام اخلاقی تربیت کرتا ہے، صرف عقائد کا نام نہیں ہے، عبادات کا نام نہیں ہے، صرف سجدے رکوع قیام کا نام نہیں ہے، صرف مسجد میں آنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ کی مارکیٹ، آپ کے بازار، آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ، آپ کا لینا دینا، آپ کا معاش، ہر ایک چیز میں آپ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، آپ دیندار ہیں۔ دیندار اس کو نہیں کہتے ماتھے پہ محراب ہے، 5 وقت کی نماز مس نہیں ہے، پہلے صف میں کھڑا ہو، بہت بڑی دینداری، انکار نہیں۔ باہر تمہارا کیا حال ہے، لین دین کیسا ہے تمہارا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک شخص کے بارے میں جانچ رہے تھے، ایویلویٹ کر رہے تھے اس کی پرسنالٹی اور کیریکٹر۔ کس نے کہا جی میں اس کو جانتا ہوں، زبردست ریلائبل آدمی، ٹرسٹ وردی ہے۔ نے کہا اچھا ادھر آنا ذرا، کیسے جانتا تو نے ٹرسٹ وردی ہے، قابل اعتماد ہے؟ کیا تم اس کے ساتھ سفر کیے؟ نہیں۔ کیا تم نے اس کو کبھی غصے میں دیکھے؟ نہیں۔ کیا تم اس کے ساتھ کبھی لین دین کیا؟ نہیں۔ چلو اٹھ یہاں سے، یہ کس نے کہا کسی کو ٹرسٹ وردی کہنے کے لیے؟ ان چیزوں سے اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، ایسے جانا چاہتا ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ جن کو اللہ مال دیتا ہے بخیل نہیں ہوتے اور حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ حد سے تجاوز کرنے کے بارے میں قرآن مجید کی 2 اصطلاحات ہیں، سن لیجئے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ فضول خرچی کو اسراف بھی کہتے ہیں، تبذیر بھی کہتے ہیں، عام طور پر لوگ دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں۔ تبذیر کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر اپنا مال خرچ کرنا کہ وہ مصرف سرے سے جائز ہی نہیں، اس مصرف میں خرچ کرنا سرے سے جائز ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔
جس کو سورہ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں ایسے لوگ۔ دوسری اصطلاح ہے اسراف۔ اسراف کہتے ہیں وہ مصرف تو جائز ہے، وہاں پر خرچ کرنا تو حلال ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا۔ شادی ہے 1 لاکھ میں ہو سکتی ہے، لیکن آپ لگا رہے ہیں 10 لاکھ اس کے اوپر، نمود و نمائش کے لیے، لوگوں پر روب ڈالنے کے لیے کہ جناب میں تو فلانا آفیسر ہوں، اور جناب میں تو فلانا چودھری نواب ہوں۔ اگر میں نے تھوڑے سے پیسے لگائے، لوگ کہیں گے اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں لے کے گیا یہ اتنا سارا پیسہ۔ لگانا ضروری ہے، محلے پہ ایک روب پڑنا چاہیے۔ اب جائز مصرف تھا، جائز مصرف تھا۔ دلہن کا حق مہر کتنا جی؟ شرعی لکھ دو جی مفتی صاحب، شرعی کا پتہ ہے تجھے؟ شرعی لکھ دو۔ بات کو گھماتے کیوں؟ اسی طرح بولو لاکھ لکھنے، 10 لاکھ لکھنے، کروڑ لکھنے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے 3 تار، خزانوں کے خزانے بھی تم عورتوں کو دے دو۔ بچی کے حق کی باری آ گئی شرعی، باقی یہ سارا کام شرعی ہو رہے۔ یہ صبح سے جو میوزک یہ دھوم مچائی ہوئی ہے صبح سے، یہ ساری شرعی ہو رہی تھی۔ یہ جو انڈین گانوں پہ یہاں پہ ناچا جا رہا ہے، جو مخلوط محافل ہے، بے پردہ عورتیں، یہ سارا شرعی ہو رہا تھا۔ بچے کے حق دینے کی باری ہے، مطلب شرعی لکھ دے۔ خزانوں کے خزانوں کی اللہ بات کر، بچی کے حق کے بارے میں کنجوسی ہے، باقی لاکھوں اڑائی گئی۔ جس کو شریعت نے کہا ہے کہ یہاں پہ خرچ کرو، وہاں پہ کنجوسی، باقی سب معاملات میں فضول خرچ۔ جائز کام میں حد سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو حد سے آگے نہ بڑھو، اسراف۔ جائز کام میں حد سے آگے بڑھنا، اسراف۔ کئی سارے لوگ کلوا واشربوا تک رہتے ہیں، کھاؤ پیو، اللہ نے کہا کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، مزے اڑاؤ، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ ارے میاں ہے، آیت کو پورا پڑھو۔ ہمارے استاد محترم نفر اللہ مرقدہ مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب شیخ الحدیث، 35-40 سال حضرت نے بخاری شریف، مسلم شریف پڑھائی جامع شریفیہ میں۔ حضرت کو ایک دفعہ کچھ دوست اپنے ساتھ لے گئے، ایک شاعر تھے ادھر پاکستان کے بڑے مشہور، ہوٹل میں رہا کرتے تھے، نام نہیں لوں گا، تو ان کو دعوت دینے کے لیے، چونکہ ان کو پینے پلانے کی عادت ہوتی ہے بیچاروں کو، ان کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر آمد نہیں ہوگی، اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب کے حال کی اصلاح کرے، بڑی نوجوانوں کی حفاظت فرمائی ان سب برائیوں سے۔ تو حضرت ان کو دعوت دینے کے لیے گئے، تو وہ آگے سے اپنے معاملے کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت شاعر سے نا منع اب تب کریں شراب و کباب سے۔ وہ کہنے لگے کہ تھوڑی سی جو پی لی ہے ہنگامہ بپا کیوں ہے، چوری تو نہیں کی، ڈاکہ تو نہیں ڈالا۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک قطرہ میں کو بھی ہلکا نہ سمجھ ظالم، ایمان کی چوری ہے، اخلاق پہ ڈاکہ ہے۔ کہنے لگے حضرت منع اب تب کریں شراب و کباب سے، قرآن میں جو حکم کلوا واشربوا نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا تسلیم قول آپ کا ہم تب کریں جناب جب آگے واشربوا کے ولا تسرفوا نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو، صرف حلال اور پاکیزہ کھانے پینے تک اپنے آپ کو محدود رکھو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اسراف اور تبذیر یہ دونوں گناہ کبیرہ میں سے، اس کے آگے نہ جاؤ، حد سے آگے نہ جاؤ۔ اگلی جو صفت ہے 7ویں عباد الرحمن کی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ وہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے۔ جب ایک دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، توجہات کا مرکز، دعاؤں کا مرکز، پکارنے کا مرکز، مانگنے کا مرکز صرف اور صرف ایک اللہ، صرف اور صرف ایک اللہ۔ مومن موحد بن کے جیتا ہے، مشرک بن کے نہیں جیتا۔ اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے دل و حدیث سے کہیں سے شرک کی بدبو نہیں آنی چاہیے، توحیدی بن کے رہتا ہے۔ مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا محبوب ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے۔ میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے۔ مومن موحد بن کے جیتا، ایک اللہ کا ہو کے جیتا، فی السراء والضراء، تکلیف میں ہو، تنگی میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں ہو، ایک اللہ۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، فرمایا کہ ہر حال میں۔ اور سورۃ الجن کے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد اللہ کی، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت شریک کرو۔
किसी को ना पुकारो, मस्जिद अल्लाह की, घर अल्लाह का, तुम्हें सजदे के एजाज दिए अल्लाह ने, हाथ दिए अल्लाह ने, जुबान दी अल्लाह ने, पेशानी दी अल्लाह ने, घुटने दिए अल्लाह ने, पांव दिए अल्लाह ने, तो ये झुकने भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने। सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। वो सर तो कटने के काबिल है जो गैरुल्लाह के सामने झुक गया। किस चीज का तो मोमिन और मुसलमान रहा जब तेरा सर किसी के आगे झुक गया? तेरा किरदार, तेरा अखलाक, तेरे अमाल तुझे तौहीद ही साबित ना कर सके। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कल्बो नजर नहीं, मुसलमान तो कुछ भी नहीं। तेरे अमाल बताए कि तू एक अल्लाह को मानने वाला है। फरमाया वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, सर जिस पे ना झुक जाए उसे दर नहीं कहते, हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। कटने के काबिल है वो सर। ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर। ये 7 सिफात हो चुकी हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और ये सीरीज, ये सिलसिला इंशाअल्लाह अज़ीज़ चलता रहेगा। ये सूरत फुरकान की आखिरी जो रुकू है, मैं आप सबसे दरखास्त करूंगा कि इसको थोड़ा सा पढ़ के आया करें। इसको थोड़ा सा पढ़ के हैं। सूरत फुरकान सूरह नंबर 25 है, कुरान मजीद के जुज़ नंबर 19 में है। 18 से शुरू होती है और 19 में जाकर के मुकम्मल होती है। जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं ये 19 पारे में, 19वें पारे में है। आखिरी रुकू है नंबर 63 से लेकर 77 तक। इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के आया करें ताकि हमें सीखने का थोड़ा मजा आए और इंप्लीमेंट करने में हमारे लिए आसानी हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।